سب سے پہلے آئیں گے تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کہ ڈاکٹرائن آف سگنیچر ہے کیا. بیسیکلی یہ دس از این اولڈ کنسپٹ found in many European civilization. Later on accepted by various school of medicine, people had already different attitude toward this concept. مطلب لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کا بیہیو کرتے ہیں اس ڈاکٹرائن آف سگنیچر کی طرف. ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ پرسیپشنز ہیں, ڈفرینٹ اوپینین ہیں. Initially it was well accepted by the proponent of many schools. مطلب یہ ہے کہ پہلے جو تھے لوگ جو اس کے حامی تھے وہ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے تھے, بہت اس کے حق میں تھے. بٹ لیٹر آن ڈسکارڈیڈ بائی کالنگ اٹ ایز اے کائنڈ آف کوئنسیڈنس آف فیک سائنس. لیکن بعد میں وہ اس کے مخالف ہو گئے, انہوں نے اس کو استعمال چھوڑ دیا, ترک کر دیا اور کہا کہ یہ کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے. یعنی کوئی آپ یہ کوئنسیڈنس سے یہ لے لیں کہ کوئی چانس یا کوئی اس طرح کا ہوا ہے, یا یہ فیک سائنس ہے, مطلب یہ کوئی سائنس نہیں ہے, یہ جھوٹی سائنس ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ غلط ہے. Presently, there are at least a few doctors who accept the ancient doctrine of signature. اس کنسپٹ کو, جو پرانا کنسپٹ جو ہے جس کے ہم اوپر بھی بات کر رہے ہیں, اس کو بھی بہت کم ڈاکٹر جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور زیادہ تر جو ہے واسٹ میجورٹی جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں وہ اس کو فیلیشیس کنسیڈر کرتے ہیں. فیلیشیس مطلب کہ وچ از بیسڈ آن مسٹیکن بلیوز. مسٹیکن بلیو مطلب غلط عقائد کے اوپر یا غلط بنیادوں کے اوپر جو چیز بیس ہو. سو many including of the critics of the concept at least mention the signature aspects of certain drug sources while dealing with materia medica. آلریڈی آپ کو ایک اور لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ میٹریا میڈیکا جو ہے, ڈائسکورائڈیز جو لیٹن بک ہے جس کو بائبل آف دا میڈیسن بھی کہا جاتا ہے, اور موسٹ انفلوئنشل بک آف ہربل میڈیسن جو ہے وہ میٹریا میڈیکا ہے. ہربل میڈیسن کو ڈیل کرتی ہے, پلانٹ میڈیسن کو ڈیل کرتی ہے. یہ تمام جتنے بھی فارماکوپیاں ہیں یہ بیسیکلی اگر ہم کہیں کوئی تو یہ الٹیمیٹلی میٹریا میڈیکا سے ہی ایمرج ہوئے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو اس کے کریٹکس ہیں یا جو بھی ہیں وہ ایٹ لیسٹ ان سگنیچر کو یا ان ڈرگ سورسز کو مینشن ضرور کرتے ہیں یا ایکسیپٹ کرتے ہیں. آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ڈاکٹرائن آف سگنیچر کا کنسپٹ جو ہے یہ صرف اور صرف ہومیوپیتھی میں رہ گیا ہے, اور وہی اس کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے زیادہ تر لوگ جو ہیں تو جو مسکنسیپشنز اور یہ ساری چیز آتی ہیں, جو لوگ ہومیوپیتھی کو کرٹیسائز وغیرہ کرتے ہیں, and often they exploit this misconception as a weapon to criticize the homeopathy, کہ جو لوگ ہومیوپیتھی کے خلاف بات کرتے ہیں وہ ان میں ایک جو ہے وہ ڈاکٹرائن آف سگنیچر بھی ہے. پہلے آپ کو اب تھوڑا سا یہ کنسپٹ سمجھاتے ہیں کہ یہ ڈاکٹرائن آف سگنیچر ہے کیا. یہاں ہے کہ the literal meaning of doctrine of signature. The word signature is said to be a duplet. Duplet کہتے ہیں کہ which is a set of two things, دو چیزوں سے جو مل کر بنتا ہے, which has been derived from two words, sign and nature. Signature, sign and nature دو ورڈ سے بنا ہے جس کا بڑا سمپل سا مطلب ہے کہ sign of nature. We know that the doctrine is a belief. Doctrine belief کو کہتے ہیں that is accepted as an authoritative by a particular group or school of thought. یہ کیا ہے؟ یہ ڈاکٹرائن کی ڈیفینیشن ہے کہ ڈاکٹرائن کسے کہتے ہیں کہ a belief that is accepted, ایک ایسا نظریہ یا ایسی بات which is accepted as an authoritative. authoritative کا مطلب ہوتا ہے مستند. by a particular group, a school of thought. In simple terms, doctrine of signature is a belief of various sign of natures. That this doctrine proposed that part of plant have resemblance to any part of human being is having a therapeutic relation, and the same plant or its part can be used for disease for the particular organ. اب اس کو ہم یہ پوری کنسپٹ, یہ جو میں نے دو لائنیں پڑھی ہیں اس میں پورا کنسپٹ ہے, ان کو اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, توڑ کے اس کو سمجھتے ہیں.
کہ دس ڈاکٹرائن پروپوز، اس ڈاکٹرائن میں ہے کیا، اس میں بتایا کیا گیا ہے کہ پارٹ آف پلانٹ، کہ پلانٹ کا وہ حصہ ہیونگ اے ریزمبلنس ٹو اینی پارٹ آف ہیومن باڈی، کہ پلانٹ کا کوئی بھی پارٹ اگر ہیومن باڈی کے کسی پارٹ سے ریزمبلنس یا مشابہت رکھتا ہو، از ہیونگ اے تھراپیوٹک ریلیشن شپ، تو ان کے درمیان ایک تھراپیوٹک ریلیشن شپ ہوگا، مطلب کہ تھراپیوٹک کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ایک میڈیکل ایفیکٹ ہوگا، اگر اس میں کوئی ڈس آرڈر آئے گا تو اس کو کریکٹ کرنے کے لیے. And same plant or spot can be used for disease of the particular organ. اور اس ریزمبلنس سے ہم یہ بھی کہہ سکیں گے کہ وہ پلانٹ جو ہے وہ اس آرگن میں اگر کوئی ڈیزیز یا کوئی خرابی آئے گی تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی وہی یوز ہوگا. یا آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ نیچر نے انسان کے لیے کچھ سگنیچر رکھے ہیں. سگنیچر کا مطلب یہ کیا ہے کہ آپ کا برین ہے وہ اخروٹ سے ملتا ہے، تو یہ ایک سگنیچر ہے برین کا اخروٹ کے اندر. تو یہ سگنیچر کیا ہے، آپ کا یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے برین یا اس سے ریلیونٹ کوئی ڈس آرڈرز ہیں تو اخروٹ لائک دس از دا ڈاکٹرائن آف سگنیچر. سو ہیلنگ کا مطلب ہے کہ ہیلنگز اس سے ریلیونٹ جتنی بھی ہو. They also believe that such relationship also exists between the environment and specific places where plant grew. As per these concepts, God has provided unique healing power to most of the living and non-living thing and left a hand for us to distinguish the sphere of action of each substance. یہ جنرل اس کی ایکسپلینیشن ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو بہت سی چیزوں میں، زندہ اور بے جان چیزوں میں یونیک پاور، ہیلنگ پاور رکھی ہیں، اور پھر وہ ہمارے لیے جو ہے اس میں ہنٹس رکھے ہیں کہ ہم ان کو دیکھیں اور ان کو جاننے کی کوشش کریں. In other words, unique external feature of plant or substance is an indication of the purpose of creation. کہ ایک پلانٹ یا کسی چیز کا جو ظاہری سرفیس ہوتا ہے اس سے دیکھ کے اس کے پرپس آف کریشن کو آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں. کہ فار ایگزامپل کہ اگر کوئی پلانٹ ہے یا کوئی چیز ہے وہ اگر ہیومن آرگن سے مل رہا ہے تو یہ اس کا پرپس آف کریشن کے لیے ایک سگنیچر ہے، اس کے اندر ہنٹ ہے کہ یہ اس کے لیے ہیلنگ کی پاور رکھتا ہے. اٹ آفن سیم فنی، سننے میں، دیکھنے میں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ آپ کو بڑا کوئی فنی سا لگتا ہے، بٹ دس کنسپٹ ہیز انٹروڈیوس مینی ڈرگز ان دا فیلڈ آف تھراپیوٹک آف ڈفرنٹ اسکولس. لیکن اس کنسپٹ سے اس کو استعمال کر کے بہت سے ڈرگ جو ہیں وہ میڈیسن میں آلریڈی ایجاد ہو چکے ہیں اسی ڈاکٹرائن آف سگنیچر کو یوز کر کے. اگر ہم ہسٹری پہ جائیں تو جیکب بومی جو ہے سب سے پہلا بندہ ہے جس نے اس ڈاکٹرائن آف سگنیچر کو انٹروڈیوس کیا. ماسٹر شو میکر تھا، یعنی جوتے بنانے والا تھا، جرمنی سے تھا. 1575 to 1624 لائف ہسٹری ہے. پروفاؤنڈ مسٹیکل ویژن تھا اس کا. پروفاؤنڈ مطلب کہ بہت زیادہ انٹینس، گریٹ. مسٹیکل صوفیانہ ویژن تھا اس کا. دا ریلیشن شپ بٹوین گاڈ اینڈ ہز کریشن. دا پروفیٹک ویژن انڈیوس ہم، یہ جو صوفیانہ ویژن ہے اس کے اندر، اس نے اس کو انڈیوس، اس کے اندر یہ کیا کہ وہ لکھے دا سگنیچر آف تھنگس کریٹڈ بائی گاڈ، یعنی ان سگنیچرز کو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے ہیں ان کے بارے میں وہ لکھے. اس کی جو فلسافیکل ورک ہے سگنیچر ریرم، signature of all things, become very popular and later on it was adapted to the field of medicine. The doctrine stated by observation one can determine from the color of the flower or root or shape of leaf or place of growing or other signature what plant purpose was in God plan. اس کے مطابق ڈاکٹرائن کیا ہے کہ جو جیکب بومی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی بندہ فلاور کے کلر کو یا روٹ کو دیکھ کر یا اس کی شیپ آف لیف کو دیکھ کر یا ان کی پلیس آف گروئنگ یا کوئی اور سگنیچر دیکھ کر یہ معلوم کر سکتا ہے کہ اس کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کا کیا پلان تھا اس پلانٹ کو بنانے میں.
یعنی اس کے اندر جو کریشن کے وقت جو ان کا وہ تھا، یعنی یہ سگنیچرز کی بات ہو رہی ہے. پیراسیلسس جو ہے یہ ایک اور بندہ ہے، سوئس فزیشین ہے. یہ بھی فیمس پروپوننٹ یعنی حمایتی تھا بہت زیادہ ڈاکٹرائن آف سگنیچر کا. He created an alternative model and generated a mind-body medicine. He introduced treatment of particular illness based on his observation experience. He also educated the relation between the drug source and drug symptom. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ وہ ڈرگ سورس اور ڈرگ سمٹم کے درمیان جو ہے اس نے وہ ریلیشن شپ کو بہت زیادہ وہ کرتا تھا. According to him, disease or morbid state should be called by the name of their remedy. The doctrine of signature was given renewed thrust in his writings and continued to impress until 17th century. His law of signature and application of medicine on the basis of anatomical structure, color, smell یعنی ہے. لیکن اس میں بڑا امپورٹنٹ جو ہے اس میں ہسٹری میں جیکب بومی کے بعد ولیم کول آتا ہے. ولیم کول جو ہے یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ولیم کول واز بیسیکلی اے botanist and herbalist, found that walnut were good for treating the head ailment because of it had like a pear shape, because the little hole in leaf of hypericum resemble the skin, which is hint for its use in all sort of injuries affecting the skin. یہ جو ہائپیریکم ہے اس کی لیوز جو ہوتے ہیں اس پرفوریٹڈ لیوز ہوتی ہیں اس کی، یہ اس کی پہچان بھی ہے. تو وہ پرفوریٹڈ لیوز کو اس نے سکن کے ساتھ ریزمبل کیا اور اس طرح. تو یہ ولیم کول جو ہے یہ خاص طور پہ یہ بوٹنسٹ تھا اور اس کی جو ہے تو رائٹنگز جو ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ ہیں. اس لیے یہ ہسٹری میں ڈاکٹرائن آف سگنیچر کی جیکب بومی اس لیے تھا کہ اس نے وہ انٹروڈیوس کیا تھا کنسیپٹ، اور ولیم کول اس لیے تھا کہ یہ اس نے باٹنی کو پھر بہت زیادہ ریلیٹ کیا، پیور باٹنی کو. یہ میڈیسن کا بندہ نہیں تھا، باٹنی کا تھا. سو سم اولڈ ایگزامپل اگر یہاں پر جو دیے گئے ہیں، میں تھوڑا سا اس کی یہاں پہ میں نے آپ کو جو نوٹس ملے ہوں گے اس میں شاید یہ چیز نہیں ہوگی، لیکن یہ میں نے یہاں پر کیا ہے. لائک یہاں پہ ہے مینڈریک پلانٹ سملر ٹو اے چائلڈ. مینڈریک جو ہے یہ مینڈاگورا آفیسینیرم یہ پلانٹ ہے اپنا جس کو سولینیسی فیملی ہے اس کے ممبر ہے یہ. چونکہ دیٹ از سملر ٹو اے چائلڈ ہینس یوزفل فار دا اسٹیریلٹی. جن کے یعنی بچے وغیرہ نہیں ہوتے ان اس کیس میں جو یوز کرتے تھے. اسپلین ورٹ یہ جتنے میں پلانٹس آپ دیکھ رہے ہیں جن میں ورٹ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے سملر. اسپلین ورٹ، لاؤس ورٹ، ٹوتھ ورٹ، لیور ورٹ یہ باقاعدہ پلانٹس کے نام ہیں. اسپلین ورٹ یہ پلانٹ کا نام ہے، کامن نیم ہے. لاؤس ورٹ یہ بھی پلانٹ کا نام ہے، کامن نیم ہے. ٹوتھ ورٹ، لیور ورٹ آپ نے لیور ورٹ سنا ہوگا، مرکینشیا یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے. ٹوتھ ورٹ کارڈمیم ہے، مین براسیکیسی کا جینس ہے. لاؤس ورٹ جو ہے یہ پیڈیکولیرس کینیڈینسس ہے. اسپلین ورٹ اسپلینیم ہے، یہ بیسیکلی اپنا جو فرن ہے ایک. تو یہ نام ہی جو ان کے کامن نیم ہے. اسپلین ورٹ سملر ٹو اسپلین، یوزفل ٹو ڈس آرڈر فار دا ڈس آرڈر آف اسپلینس. تو دیکھیں سملر ٹو لائس، یوزفل ان ریپیلنگ لائس. مطلب ان کے نام ہی اس چیز پہ دیے گئے ہیں جن سے یہ ملتے ہیں یا ملتے جلتے ہیں، یا جو سگنیچر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ کچھ ایگزامپلز ہیں ہومیوپیتھک ڈرگس کی. مجھے 2-3 دفعہ گروپ میں بھی کوشچن ہوئے کہ یہ کیا ہیں اور یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے. یہاں پر بیسیکلی یہ ہومیوپیتھک ڈرگز ہیں. میں نے اوپر بھی ذکر کیا کہ اس وقت کرنٹلی اگر ڈاکٹرائن آف سگنیچر زندہ ہے تو وہ ہومیوپیتھی میں زندہ ہے. تو ہومیوپیتھی کی بہت سی ڈرگز ایسی ہیں کہ جو اسی ڈاکٹرائن آف سگنیچر پہ بیس کر رہی ہیں. ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ پلسٹیلیا ہے. یہ ایک جینس ہے ریننکولیسی کا. اس کے اندر جو ہے تو یہ مختلف قسم کے پیشنٹس ہیں. مومنٹ اس میں جو خاص طور پہ ہم اگر بات کریں کہ اس کے جو مومنٹ آف فلارز ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ فلارز کی وہ پیشنٹ جو ہے پلسٹیلیا پیشنٹ اس کے لیے
یہاں پہ ان کو یوز کیا گیا ہے، اس میں یوز کرتے ہیں اس کے جو خاص طور پہ جو سمٹمز ہوتے ہیں پلسٹیلیا پیشنٹ کو. خاص طور پہ یہ جو پلسٹیلیا پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ ایئر انفیکشنز ہوتے ہیں. خاص طور پہ جو کان ہوتا ہے ان کا، کانوں میں زیادہ تر ان کو انفیکشن وغیرہ ہوتا ہے، یا اس ٹائپ کے جو وہ ان کو مختلف قسم کے ایشوز آتے ہیں. اس کے علاوہ لیچسس جو ہے یہ جینس ہے وینمس پٹس وائپر، جو سانپ ہیں، زہریلے سانپ ہیں، ان کا ایک جینس ہے. اور that has a restless and suspicious and protrude tongue. تو ایسے پیشنٹس جن میں یہ کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کو یہ موسٹلی اس سے دوائی بنائی جاتی ہے. ان سانپوں سے ان کو ڈرائی کیا جاتا ہے اور ان کو پاؤڈر بنا کر ان کے جو ہے تو استعمال کیا جاتا ہے ہومیوپیتھی ڈرگ میں. چلیڈیم میجز جو ہے اس کا یلو جوس ہوتا ہے. تو یلو جوس فلاور کیونکہ یلو کلر کے ہوتے ہیں تو ان سے یلو جوس نکلتا ہے. تو یلو جوس کی وجہ سے اس کو پھر جائنڈس، جس میں یلونیس آ جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کیونکہ یلو جوس ہے تو یہ ایک سگنیچر ہے کہ یہ جائنڈس کو ٹریٹ کرے گا. کیلکیریا کارب ہارڈ، یہ بیسیکلی ایک مولسک ہے جس کے اندر ہارڈ شیل ہوتا ہے ٹو پروٹیکٹ دا سافٹ باڈی اینڈ پیشنٹ از سافٹ اینڈ نیڈیڈ پروٹیکشن. تو اس لیے سافٹ پیشنٹ جس کو پروٹیکشن چاہیے ہوتا ہے، ایسے پروٹیکشن کو، اس کو آگے چل کے ہم مزید تھوڑی سی بات اس پہ کریں گے. پھر سینگوینیریا کینیڈینسس ہے، ریڈ کلر کے فلاور ہوتے ہیں، بلڈ ریڈ، تو اس وجہ سے اس کو بلیڈنگ سے انہوں نے کیا ہے. اس کے بعد کاکروچ ہے، لیو ان کریکس سروسز ڈیمپ سروسز مین دراڑیں جو ہوتی ہیں اور ڈیمپ پلیسز. سو یوز فار ایستھما آف پیپل لیونگ ان دا ڈیم بیسمنٹ اینڈ سیلرز. جن لوگوں کو ایستھما ہو جو بیسمنٹ وغیرہ میں، تو اس کے لیے پھر کاکروچ جو ہے وہ ان کو ڈرگ کی فارم میں، پاؤڈر کی فارم میں وہ دیتے ہیں. ڈیکیلس پرپیوریا، بلڈ کلر ڈاٹس ہوتے ہیں اس کے پیٹل میں. تو اس وجہ سے یہ سگنیچر لیا گیا ہے کہ ڈس آرڈر آف دا بلڈ ویسلس. اچھا، پھر یوفریزیا جو ہے اوروبینکیسی فیملی ہے، اس کا ممبر ہے. بلیک اسپاٹ ان کورولا لک لائک اے پیپل، یوز فار دا آئی کمپلیکیشن. بیلاڈونا جو ہے یہ کامن نیم ہے اٹروپا بیلاڈونا کا. سائل رچ ان کیلشیم کاربونیٹ، ہینس دا کیلشیم کارب از کمپلیمنٹری ٹو بیلاڈونا. کیلس کارب جو ہے یہ موسٹلی ایسے مریض کو کہا جاتا ہے جن میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، بون ڈیفارمیٹیز وغیرہ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. ٹیرنٹولا ہسپینیا، یہ اسپائڈر کا نام ہے. اسپائڈر کم آؤٹ آف وین ڈرمز آر بیٹن گیون ٹو دا پیشنٹ ہو آر سینسٹیو ٹو دا میوزک. بڑی سمپل سی بات ہے کہ ہمیشہ جب ڈرمز کو یا ڈھول بجائیں گے آپ تو اسپائڈر باہر نکل جاتے ہیں. تو اس وجہ سے جو لوگ میوزک سے سینسٹیو ہوتے ہیں ان کو ہومیوپیتھی میں جو ڈرگ دی جاتی ہے وہ ان اسپائڈرز ہی کی دی جاتی ہے. ہائپیریکم ہیز ریڈ جوس، ہیمریج کے اندر ہائپیریکم پارفوریٹم. اس کے علاوہ برائونیا ایلبا پلانٹ ہے، روٹ اور فلیشی یلوش، اس طرح اس میں اس کے مطابق دیے جاتے ہیں. اچھا، کرٹیسزم پہ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ کرٹیسزم میں جو لوگ اس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دا باڈی آف دا oyster از سافٹ اینڈ نیڈ پروٹیکشن فرام دا ہارڈ شیل. یہ ہم نے تھوڑی اوپر چلتے ہیں کہ یہ کرٹیسزم آیا کہاں سے ہے. یہ یہاں سے آیا ہے، یہ جو لائن ہے کیلکیریا کارب، جہاں پہ ہم نے مولس کی بات کی تھی کہ ہارڈ شیل والی بات ہے. تو یہ جو oyster ہوتے ہیں یہ میرین ہوتے ہیں. ان میں ہوتا کیا ہے کہ سافٹ ہوتے ہیں اور نیڈ پروٹیکشن فرام دا ہارڈ شیل. As per doctrine of signature, the same mentality of the calcium carb patient is expressed here. جو کیلشیم کارب پیشنٹ ہے، یہ تھوڑا سا اوپر میں نے جو ابھی ایکسپلین کیا تھا آپ کو کہ ان میں ہوتا کیا ہے ان پیشنٹ میں کہ یہ ان میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے اور اس وجہ سے ان کے جو بونز میں مسئلے ہوتے ہیں، کمزور ہوتی ہیں ان کی ہڈیاں. تو ہومیوپیتھی میں میڈیسن پریپیئر کی جاتی ہے مڈل لیئر آف دا ہارڈ شیل سے. So hence the patient should be hard instead of soft.
اب جو کرٹیسزم کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ میڈیسن بنا رہے ہیں اس کے ہارڈ شیل کے مڈل لیئر سے، تو سگنیچر ہونا چاہیے کہ پیشنٹ ہارڈ ہوگا، سافٹ نہیں ہوگا. If the medicine was prepared from the soft body, then the comparison per doctrine would be appropriate. آپ اس کے اگر بون کمزور ہیں، وہ سافٹ ہے، آپ اس کو ہارڈ بنانا چاہ رہے ہیں اور اس کو کمپیئر کر رہے ہیں ایک ہارڈ شیل سے جو کہ ہارڈ ہے اور وہ اس کی باڈی کو، سافٹ باڈی کو پروٹیکشن پرووائڈ کر رہا ہے، تو یہاں پر یہ جو سگنیچر ہے یہ غلط ہے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیڈیم، جو ہم نے چلیڈونیم میں پر بات کی تھی کہ وہ جو ہے جائنڈس میں یلو جوس ہے جائنڈس، تو ایسے تو بہت سے پلانٹ ہیں جن کے اندر یلو فلاورز ہیں اور یلو جوس وہ کرتے ہیں. تو کیا یہ باقی جو یلو جوس جن فلاور سے نکلتا ہے یا یلو فلاور والے ہیں، کیا وہ بھی لیور کے لیے اسی طرح ٹھیک ہوں گے جس طرح چیلوڈونیم ہے؟ یہ بھی ایک کرٹیسزم ہے. That is the lechesis. Lechesis snake protrude tongue frequently, which is an indication for its use in protrusion of tongue in the patient. بیسیکلی آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ لیچیسز جو ہیں وہ وائپر اسنیکس ہیں جو بار بار زبان نکالتے ہیں. اسنیک پروٹیوڈ ٹرنکس فریکوینٹلی، سو وچ از انڈیکیشن فار اٹ ان پروٹروژن آف ٹنگ ان پیشنٹ. کہ ایسے لوگ جن میں یہ عادت ہو کہ وہ بار بار زبان نکالیں، یعنی کہ بیسیکلی ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ از ناٹ اے نارمل بیہیویئر. تو پیشنٹ ہوتے ہیں جو پروٹروژن آف ٹنگ کرتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے پھر اس طرح کے جو سانپ ہوتے ہیں ان سے، پھر جو اسنیکس ہیں ان سے ڈرگز بنائی گئی ہیں جن کے نام یہاں پر دیے گئے ہیں، لائک ایپسن وغیرہ ہو گئی، ویپ اور سینک اور مرک وغیرہ. تو یہاں پہ جو پوائنٹ آف مین آبجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ ہیئر وی کین فائنڈ اے سگنیچر ریلیشن شپ اونلی ود دا ڈرگ بلونگنگ ٹو اوفیڈیا گروپ. اوفیڈیا گروپ یہ جو اسنیکس ہیں جن کے ہم بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں جو ہے تو صرف اور صرف ڈرگز جو ہیں تو ان اوفیڈیا گروپ کے ساتھ اس کا سگنیچر ریلیشن شپ کیوں ہے. واٹ اباؤٹ دا ڈرگ انڈیکیٹڈ فار دا سیم کنڈیشن؟ مطلب کہ باقی اسنیکس بھی ہیں ان میں بھی یہ کنڈیشن موجود ہے، کیا وہاں سے بھی یہ ڈرگز نکل سکتی ہیں یا سگنیچر وغیرہ ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد ہم آتے ہیں جی کہ پلسٹیلیا فلاور yield ٹو ونڈ ہیئر ہینس پیشنٹ آلسو ہیونگ yielding deposition. سب سے پہلے آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ پلسٹیلیا ایک فلاور ہے جس میں ہوتے ہیں یہ تھن ہیئر لائک سٹرکچرز ہوتے ہیں، اور یہ فلاور اکثر جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان میں ہوا جب آتی ہے تو یہ بالکل نیچے اتنے یعنی نرم ہوتے ہیں یا نازک ہوتے ہیں، یعنی ان میں سٹفنس نہیں ہوتی، اتنے نازک ہوتے ہیں کہ زمین کے ساتھ لگ جاتے ہیں. تو ایسے پیشنٹ جن میں بالکل سٹفنس نہ ہو اور بالکل جن کو ییلڈنگ ڈپوزیشن کہتے ہیں، ایسے پیشنٹس کو جن میں ان کے ساتھ یعنی سملرٹی ہو، تو کہا جاتا ہے کہ ایسے بہت سے اور بھی فلاورز ہیں جو ہوا کے ساتھ بالکل جھک جاتے ہیں یا وہ ہو جاتے ہیں جن میں ییلڈ ٹو ونڈ ہو جاتے ہیں. تو کیا وہ ییلڈنگ ڈپوزیشن والے پیشنٹ کو ٹریٹ نہیں کر سکتے؟ دس از اندر کرٹیسزم. پانچواں کرٹیسزم جو کہ بہت ہی جنرلائز ہے لیکن بہت ہی خاص قسم کا کرٹیسزم ہے کہ those who support this doctrine highlight only few relations that are suited to their concept. کہ جو لوگ اس ڈاکٹرائن کو پسند کرتے ہیں یا ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ صرف وہی ریلیشن اٹھاتے ہیں جو ان کے کنسیپٹس کو سوٹ کرتے ہیں. بٹ دا فیچر that are not matching are not expressed. So without any doubt we can conclude that it will be a waste of time to search medicine on the line of signature, since each and every feature of a plant would not be matching with their medicinal property. Since each and every feature of a plant would not be matching with their medicinal property. Above all, the scientific way of ascertaining the medicinal property of any substance is the drug proven. تو سائنٹیفک طریقہ کار کیا ہے کسی بھی میڈیسنل پراپرٹی کے ڈرگ کو یعنی سرٹن کرنے کے لیے کہ وچ وی گیٹ دا ٹوٹل ڈرگ پکچر. ہمیں سب سے پہلے ڈرگ کے ٹوٹل پکچر کا پتہ کرنا ہوتا ہے، اینڈ اٹ کین بی اپلائی ٹو ڈیزیز انڈیویجول. اس کو ہم ڈیزیز انڈیویجول پہ اپلائی کرتے ہیں آن دا بیسس آف سملرٹی. دا سملرٹی ان ہومیوپیتھی از ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام دیٹ آف دا ڈاکٹرائن آف سگنیچر, as the former can be proven and reproven even today.
اب یہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ذرا ہومیوپیتھی والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری سملرٹی جو ہے وہ ڈاکٹرائن آف سگنیچر کی سملرٹی سے مختلف ہے، اور وہ پہلے بھی پروو ہو چکی ہے اور بعد میں بھی پروو ہوئی ہے اور آج بھی ہے. مطلب کہ ہماری جو ہے ڈاکٹرائن آف سگنیچر پہ چونکہ کرٹیسزم ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری سملرٹی جو ہے ان کی سملرٹی جیسی نہیں ہے، ہماری سملرٹی ڈفرینٹ ہے، جو کہ بار بار پروو ہوئی ہے اور وہ ابھی بھی آج بھی صحیح ثابت ہو رہی ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی کچھ فوڈ آئٹمس کی طرف، جو ڈیلی فوڈ آئٹم ہیں وہ ڈاکٹرائن آف سگنیچر میں جو یوز ہوئے. لائک کیرٹ ہے، کیرٹ کی سلائس آف کیرٹ دیٹ لک لائک دا ہیومن آئی، اس کے پیپل وغیرہ اور اس کے کیا کہتے ہیں ڈس آرڈرس کو ٹریٹ کرنے کے لیے. اس طرح سیلری ہے، سیلری لک لائک بونس. سٹرس فروٹس جن میں گریپس، اورنج اینڈ ادر سٹرس فروٹ لک لائک دا میموری گلینڈ آف دا فیمیل اینڈ ایکچولی اسسٹ دا ہیلتھ اینڈ بیسٹ موومنٹ آف لمف. اسی طرح گریپس ہیں، جو گریپس ہمارے پاس ہیں ہینگ ان کلسٹر ہوتے ہیں. دیٹ از اے شیپ آف ہرٹ. اگر ہم ان کا اوور آل دیکھیں جو ایک گچھا ہوتا ہے اس کو، اگر ہم اس کے اسٹرکچر کو دیکھیں، ہرٹ لک لائک اے ہرٹ اینڈ گریپس لک لائک دا بلڈ سیلس. یا سم ٹائم اس کو ایسے بھی کیا جاتا ہے کہ اس کو ایلولائی جو ہوتے ہیں ہمارے، اس سے بھی اس کو سگنیچر لیا جاتا ہے. کڈنی بینز جو آپ کے پاس بینز ہوتے ہیں، ریڈ بین جن کو لوبیا بھی کہا جاتا ہے، وہ ہیومن کڈنی کے ساتھ ہوتے ہیں. اولیوز جو ہیں دیٹ از ویری مچ سملر ٹو دیٹ آف دا اووریز. اونین جو ہے دیٹ از دا باڈی سیلس، ان سے ملتے جلتے ہیں. پینٹ جو ہیں وہ سیکشول ٹیسٹیکل سیلس کے ساتھ ہوتے ہیں. سویٹ پوٹیٹوز جو ہیں دے لک لائک دا پینکریاز، اور اسی وجہ سے ان کو ڈائبٹک پیشنٹ وغیرہ کے لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے. ٹومیٹوز جو ہیں دیٹ ایز اے 4 چیمبر اینڈ از ریڈ. ریڈ ہونے سے جو ہے تو بلڈ، اور 4 چیمبر ہونے کی وجہ سے اس کو ہارٹ کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے یا سگنیچر کیا جاتا ہے. اور آخر میں والنٹ ہے. والنٹ جو ہے اس کو لٹل برین کے ساتھ وہ کیا جاتا ہے کہ دیٹ از جسٹ لائک اے لٹل برین. اس میں لیفٹ اینڈ رائٹ ہیمیسفیئر، اپر سیریبرم، لوور سیریبرم، and even the wrinkle and fold are on the nut just like the neocortex. So we now know that walnut help develop over 3 dozen neurotransmitter of the brain function. Neurotransmitter 3 درجن سے زیادہ جو ہیں وہ برین فنکشن کے وہ اس سے نکل چکے ہیں، ڈیولپ ہو چکے ہیں. اور اس میں جو 17ویں صدی میں جو ہربلسٹ تھا ایڈورڈ کول، the author of the art of simpling and Adam in Eden، انہوں نے بھی یہی بات کی تھی. تھینک یو.